ارشد ملک صاحب، یہ جو سیناریو ہے جس میں ٹرمپ صاحب اب وکٹری اناؤنس کر کے تو شاید نکلنے والے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا بننے جا رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم بھائی، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران ایک مزاحمتی حصار کے اندر اپنی بقا کی جنگ لڑا، اور وہ مزاحمتی حصار جو ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو ایران سوائل آلسو، اٹ از انٹروڈکشن آف حزب الانصار ہوتیز کا اور حزب اللہ کا۔ ایک تو یہ بات طے کر لیجئے گا۔ دوسرا جو بننے جا رہا ہے وہ کس شخص کی بنیاد کے اوپر بننے جا رہا ہے، جو صبح امن کی بات کرتا ہے، شام کو جنگ کی بات کرتا ہے۔ اور مجھے تو جو اس کی ایک بھتیجی ہے، ان کی بھتیجی نے ایک بک لکھی ہے، اور وہ ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے اس بک کے اندر ٹرمپ کی پرسنالٹی کو ایکسپلین کیا، جو کہ ان کی والدہ محترمہ نے بہت عرصہ پہلا کیا۔ ناقابل اعتبار، انکنسسٹنٹ، ٹویٹر پہ کھیلنے والا، اور آج کی سٹیٹمنٹ دیکھ کے کل اس سٹیٹمنٹ کو دوبارہ بدلنے والا، اور جس کا بیانیہ، اور اب اس بیانیے کو لوگوں نے سیریس لینا بند کر دیا۔ اب ہم سب نے جب یہ باتیں کی، بہت تجزیہ ہوئے، ہر بندے نے یہ کہا کہ اٹس اے مس کیلکولیشن، اٹس اے مس پرسیپشن، اور یہ جنگ کی بنیاد جو ہے، ایمل کانت کی اگر آپ تھیوری پڑھیں تو اس نے بڑے عرصے پہلے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ اگر خود سے فیصلہ کرنا شروع کر دیں، اداروں کو ساتھ نہ لے کے چلیں، تو پھر اس کی قیمت قوم کو چکانا پڑتی ہے۔ اس کے کیس میں اس کی قیمت دنیا کو چکانی پڑ رہی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اسپین کا حوالہ دیا، جرمنی کا حوالہ دیا، فرانس کا حوالہ دیا، اور برطانیہ جو کہ ان کی انگلی پکڑ کے چلنے والوں میں تھا، وہ سب اس سے ہٹ کے۔ میں جو کل اس کی صبح 6 بجے انشاءاللہ جو اس کی اسپیچ آنی، میں کو بہت ہوپ فل نہیں۔ مجھے ویسے تو میں ایک پازیٹیو آدمی ہوں، اللہ کرے اس کو ایک ایگزٹ اسٹریٹجی، ایک فیس سیونگ مل جائے۔ لیکن ندی بھائی، ابھی میں آپ کے پروگرام پہ آنے سے پہلے نک ہیلی ایک فارمر ایمبیسڈر تھی یو ایس اے کی، میں اس کی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، اور اب اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اس کے لوگ آنا شروع ہو گئے جو کہ جو بائیڈن کے بھی ایڈوائزر تھے۔ اب وہاں پہ ایک اور لابی شروع ہو گئی ہے جو یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ایران کو وی ہیو کم سو فار ڈاؤن دا لین وچ وی ہیڈ ڈن رانگ، بٹ وی مسٹ فنش اٹ ناؤ۔ کیونکہ اگر ہم دیکھیں، اگر ہم انالیسس کریں تو اس وار کا وکٹورین کون بن رہا ہے؟ ایران بن رہا ہے، رشیا بن رہا ہے، چائنا بن رہا ہے، اور یہ وہ دو رائیولز ہیں جن کو امریکہ دھتکار رہا تھا۔ تو مجھے کوئی بہت خوشائند اس سے اثرات تو نہیں لگ رہے، نہ ہی میں اس میں کوئی اعتماد کی بات سن رہا ہوں، لیکن یہ میں کنونس ہوں کہ امریکہ کو اب ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے، ایک فیس سیونگ چاہیے۔ کس طرح وہ لے کے آتا ہے، کس سے مذاکرات کر رہا ہے، مجھے تو ڈر ہے وہ کہیں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ سے باتیں نہ کر۔ ایڈمنڈ صاحب، جو پاکستان نے مذاکراتی عمل شروع کیا، جی، آج ایران کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا کہ وٹکاف کی طرف سے میسج بھی آتے ہیں، تجاویز بھی آتی ہیں، تو کسی حد تک اس کی تائید بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا دوست ممالک کے ذریعے بھی آتا ہے، پاکستان یہاں سے بڑے کلیئرلی وہاں میسیجز بھی بھیج رہا ہے، 15 نکات جو امریکہ نے رکھے وہ بھی پاکستان کے ذریعے گئے۔ پھر ڈار صاحب چائنا گئے اور چائنا کی سٹیٹمنٹ آئی، دیٹ از دی موسٹ سگنیفیکنٹ پارٹ۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ کچھ سفارتکاری کے لیے کوئی راستہ موجود ہے، یا ٹرمپ صاحب پہ کچھ بھی بھائی نہیں ہے، کچھ بھی کر جائیں گے؟ جی دیکھیے، بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا۔ جہاں تک ٹرمپ صاحب کا وہ ہے، ان کا جو کنڈکٹ ہے سو فار ان دی وار، انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ آئی ول فیل ان مائی بونز وین دیر ول بی اے وکٹری۔ سو جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ جو اداروں کو ساتھ لے کے تو اس طریقے سے نہیں چلتے، ان کی ایک فیلنگ ہوتی ہے، جب ان کو فیل آ جائے گی وہ اعلان کر دیں گے۔ اور میرا خیال ہے جو کل کی ان کی ایک تقریر انہوں نے کرنی ہے، اس میں یہ لوگ اسیسمنٹ یہ کر رہے ہیں کہ شاید اس میں کوئی وہ اپنی اچیومنٹس کو کافی لمبا گنوائیں گے، اور اس کے ساتھ اپنا وہ یہاں سے اس جنگ سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ فتح کا اعلان تو وہ کریں گے، جی، فتح کا کہیں گے کہ اعلان میں کریں گے، جیت چکا ہوں، میں نے ایران کو ختم کر دیا۔ لیکن جہاں تک یہ ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں وہ اس کو کس طریقے سے لیں گے، میرا خیال ہے کہ جو ابھی خطے کے ممالک نے ہی ایک انیشیٹو لیا، پاکستان اس میں اس کا کلیدی کردار رہا ہے، جس میں کہ انہوں نے 4 ممالک نے اکٹھے ہو کے اپنے یہاں پہ ایک ڈسکشنز کی، اس کا وے فارورڈ نکالا۔ وہ ایک میرا خیال ہے بہت ہی اہم ایک وزٹ ہے۔ اس پورے سینیریو میں جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے میرے خیال میں اس ریجن کے ممالک کے علاوہ، وہ چائنا ہے، کیونکہ اگر ایران کے اندر ایک فیوریبل رجیم بیٹھ جاتا ہے جو کہ یو ایس سے زیادہ اس کی امریکہ نواز حکومت آ جاتی ہے، یا امریکہ نواز حکومت اگر تہران میں آ جاتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا نقصان اس ریجن کے علاوہ وہ سب سے زیادہ بڑا نقصان ایران کو ہوگا۔
چائنا کو ہوگا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ چائنا کی سپورٹ اس پورے انیشیٹو کے اندر ہے اور چائنا از فلی انوالوڈ. آف کورس وہ ایک جو جیسے آپ نے کہا کہ ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہو رہی ہے اس کے اندر جو پوری سپورٹ ہے وہ چائنا کی بھی ہے, رشیا کی بھی ہے اور UN کی بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو یہ انیشیٹو ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے. لیکن ایڈمرل صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو امریکہ میں فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں, وائٹ سپریمسسٹ سے ساتھ جوڑا جاتا تھا ٹرمپ کو, لیکن اب جو ہیگ سیٹ ہیں انہوں نے تو یہاں پہ وہ یروشلم کراس بنایا ہوا ہے, تو وہ کچھ ہی اور دنیا کے بندے ہیں. وہ کروسیڈ کے نام سے, امریکن کروسیڈ سے کتاب لکھی ہوئی ہے, اور جو کچھ اندر بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ ایک انتہا پسند جنونی والا کردار جو ہے وہ نظر آتا ہے اس کے اندر. جو ان کے سفیر ہیں اس وقت اسرائیل کے اندر, وہ حقابی, وہ کہتے تھے گریٹر اسرائیل اسرائیل کا حق ہے. تو وہ سوچئے کہ مائنڈ سیٹ کون سا ہے جو ڈومینیٹ کر رہا ہے فیصلہ سازی کے اوپر, جو اثر انداز ہو رہا ہے. جو ان کی وہ نیشنل انٹیلیجنس والی ہیں تلسی, انہوں نے پاکستان کے میزائلوں کو بتا دیا کہ بڑا خطرہ ہے. مطلب دیکھیں, اندازہ کریں کہ ان کی سوچ کا انداز کیا ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہاں لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں پہ ایسے ابھی اس وقت جو رجیم ہے وہ بہت ہی جنون ہے اس کے اندر, اور اس میں مذہبی جنونی لوگ بھی شامل ہیں, اور وہ اسی لیے سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو, جو کہ اس کے گریٹر اسرائیل کا ڈیزائن ہے. اگین اٹ از موٹیویٹڈ بائی دیئر میتھولوجی. تو وہ جو ہے ایک جنون تو ہے اس کے اندر. اسی وجہ سے انپریپیئرڈ ہی صحیح ہم جیسے کہتے ہیں, امریکہ اس کے اندر شامل ہو گیا اور ابھی اس کو وہ پرسو کر رہے ہیں, لیکن اس کو ابھی ایگزٹ کوئی پلان یا ایگزٹ اس کو فیس سیونگ مل نہیں رہی. ابھی میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس کی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر تو لوگ بالکل موجود ہیں. جیسے آپ نے کہا ہے انہوں نے ایک ریلیجیس وار یا مذہبی جنگ کا ایک جو ہے وہ منترا بھی اس کے اندر ہے, اور وہ ان کے لیے ایک موٹیویشن فیکٹر ہے. میں کہہ رہا ہوں اسرائیل اور جو اس کی ایڈمنسٹریشن کے اندر کچھ لوگ ابھی موجود ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے نا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, اس کو کیا اس کو سسٹینیبل ہے اس کو ٹرمپ کو پولیٹیکلی, تو میرے خیال ہے پولیٹیکلی سسٹینیبل نہیں ہے. کیا آپ بھی مارشل صاحب یہ جو مذہبی جنونی والا رنگ ہے سوچتے ہیں, کیونکہ ہیگ سیٹ کی جو سپیچز تھیں امریکی فوجیوں کو, اس کے اندر بھی وہ اسی فلسفی کو لے کے آگے چلا ہے. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اور پیٹ ہیگسیٹ کو تو میں بڑے احترام کے ساتھ, ایک بڑا آدمی ہے, وزیر ہے, میں تو اس کو ایک سیریس کیریکٹر مانتا ہی نہیں. وہ روز جیل لگا کے آ جاتا ہے, اور اس کا جو بیانیہ ہے وہ ٹرمپ سے شروع ہوتا ہے, ٹرمپ پہ ختم ہو جاتا ہے. سیکنڈلی از اے نان سیریس کیریکٹر, الکوہلک ہے. اس کے اوپر میں اس لفظ پہ نہیں جانا چاہتا جو اس کے الزامات جس کی تحقیقات ہو رہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کا بیانیہ سنیں تو وہ یہ کہتا ہے بالکل کانٹریری ٹو دا فلسفی. پھر وہ جو مذہبی جنونی جنگ ہے, میں اس پہ ایک اور آپ کو ریفرنس دینا چاہوں گا کہ جو پوپ کا لیٹسٹ بیان پرسوں آیا ہے, جو کہ امریکن پوپ بڑے, انہوں نے کہا یہ مذہبی جنگ نہیں. آلدو آرمیگڈون کا جو کانسیپٹ تھا, جو جنونیت کا کانسیپٹ تھا, وہ لے کے آئے. اچھا, ابھی یہ ایک بیس پہ گئے, آپریشنل بیس پہ گئے, اور انہوں نے وہاں پہ آ کے لوگوں کو ملے اور بتایا. تو وہاں لوگوں نے, سولجرز نے ان سے 2 کوسچنز کیے, 2 طرح کے لوگ. ایک کوسچن یہ تھا کہ کیا ہم اس مذہب کی جنگ میں لڑیں, اور اس کا ہمارا جو آیت اللہ ہے, سو کالڈ آیت اللہ, کیا وہ ٹرمپ ہوگا؟ پہلا کوسچن یہ تھا. دوسرا جو اس نے خود بیان کیا اور ان کے میڈیا نے اس کو نکتہ چینی کی اور اس کو کہا یہ جھوٹ بول رہا تھا. اس نے کہا مجھے ایک ینگ سولجر نے کہا کہ گیو می مور بامبس. اس نے کہا واٹ ڈو یو وانٹ؟ اس نے کہا گیو می مور بامبس اینڈ آئی ول گیو یو مور. اس کا وہ جو ٹیٹو بنا ہوا ہے. اس کے بعد جو اسرائیلی جو جتنے بھی سولجرز ہیں انہوں نے وہ جو اب پیچ لگا لیا ہے. رنگ مذہبی دیا جا رہا ہے, لیکن اس مذہبی جنگ کو تقویت نہیں مل رہی. ایک عام امریکن جو ہے اس کی نہ تو پولیٹیکل اورینٹیشن ہے, نہ جغرافیکل اورینٹیشن ہے, اور نہ ہی اتنی ریلیجس اورینٹیشن ہے. اس اورینٹیشن کو جیسے ایڈمرل صاحب فرما رہے تھے, اس کا جو سامنے آپ کے سامنے آ جائے گی بات, یہ نومبر میں الیکشن ہو رہے ہیں جس میں مڈ ٹرم الیکشن اور تیا پانچا ہو جانا ہے. تو while they are trying to portray it as a religious war, but I don't think so they'll succeed. امریکہ اگر اس جنگ سے نکلتا ہے تو اس علاقے کا کیا بنے گا, نیٹو کا کیا بنے گا؟ کیونکہ امریکی صدر جس طریقے سے ان کی تضحیق کر رہے ہیں اور بڑے کھلے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے کیا, میں چھوڑوں گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ روس ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. باقاعدہ ان کو ڈرا رہے ہیں, جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں نا, اس طریقے سے ان کو ڈرا رہے ہیں. تو وہ جو آرٹیکل 5 ہے ان کا, اٹیک اگینسٹ ون اٹیک اگینسٹ آل, پھر یورپین خود اکٹھے ہوں گے اور ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا. اور اسی طریقے سے عربوں کے سامنے امتحان ہے کہ انہوں نے اپنے تمام ممالک نے بیسز امریکہ کو آفر اس لیے کی تھی کہ وہ ایران سے ان کو بچائے گا, وہ اسرائیل سے ان کو بچائے گا, کوئی اور دشمن ان کا آئے گا تو اس سے بچائے گا. امریکہ نے ان کو کسی سے نہیں بچایا.
بحرین میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا 5واں اس کا بحری بیڑا لے کے بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑی اس کی ایئر بیس اس وقت قطر کے اندر ہے، وہ وہیں سے اڑ کے اسرائیلی جہازوں نے ریفیول کیا ان کو، ٹینکرز نے امریکی، اور جا کے انہوں نے دوحہ کے اوپر ہی اٹیک کر دیا۔ سعودی عرب کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یو اے کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کون سا علاقے کا ملک ہے جس میں وہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ اور سارے ملکوں کے اوپر میزائل گرے ہیں، ڈرون گرے ہیں، امریکہ نے کسی کو نہیں بچایا۔ تو ایئر مارشل صاحب، اگر یہ جنگ بند ہوتی ہے، آج بند ہوتی ہے، 10 دن میں، 5 دن میں، جب بھی بند ہوتی ہے، کیا یہ خطہ سوچے گا کہ ان کا تحفظ کیسے امریکہ کرے گا، یا ان کو خود کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں ضرور سوچے گا، اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا کہ دیکھیں نیٹو کی جتنی تصدیق ٹرمپ نے کی ہے اس کا مینیفیسٹیشن یا اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ نیٹو بالکل بلنٹلی کہہ رہا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف یو، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دس وار۔ ہاؤ ایور جو ان کا نیٹو ہے اس کو آج جو یو کے پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو دس از ون آف دا اسٹرانگیسٹ نیٹو۔ جو المیہ ہے ہمارا سب سے بڑا المیہ، مجھے اپنے سے اپنے ایز اے پاکستانی ایز اے مسلمان میں نے تو اپنا احاطہ کرنا ہے، مجھے نیٹو سے کیا لینا ہے؟ دیکھیں ایک ہمارا ہی ملک ہے اس خطے کا، مسلمان ملک ہے، جو کہ اعلان امریکنز کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کا ایسٹ ہے۔ اس کی اگر آپ تجارت دیکھیں، اس کی جو کلچرل، اور اس نے ابھی جو ایران کے ایسٹس فریز کیے ہیں آئی تھنک 5.6 بلین کے، اب اس ملک کو دیکھ لیں۔ دوسری ڈیولپمنٹ دیکھیں کہ سعودی عرب، اگر میں اجازت سے کہوں کہ MBS کے اوپر ایک جو توہین آمیز فکر آیا ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ عربی جو اونٹ ہوتے ہیں وہ کینہ رکھتے ہیں، میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک میسج ہے اتنے اسٹرانگ آدمی کے لیے۔ تو ایک آپ نے بڑا اچھا ایک اور پوائنٹ ریز کیا تھا جو سفارتکاری ہو رہی ہے اس طرف، جس میں الحمدللہ پاکستان ہیز پلیڈ اے وائٹل رول اینڈ ویری ویری پرومیننٹ رول اینڈ پرومسنگ رول۔ خدا نہ خواستہ اس کا کوئی آؤٹ کم بھی نہیں ہوتا، اسٹل وی آر وکٹوریس الحمدللہ۔ ون، دوسری طرف جارڈن، سعودی عربیہ اور قطر آپس میں ملیں، پھر قطر گیا ہے UAE کو ملنے، سو دیٹ مینس دیر از سم تھنکنگ وچ از گوئنگ آن۔ ون سیکنڈ، they have still not attacked directly on Iran. They are saying we are considering, we are looking after our sovereignty. تو اس کا مطلب یہ سر کہ جو جغرافیائی خط و خال ہیں اس علاقے کے وہ ضرور چینج ہوں گے۔ میں آپ کی اجازت سے ایک اور بڑا مشکل سا پوائنٹ دینا چاہتا ہوں۔ آج الحمدللہ پاکستان کی جو sovereignty ہے اس میں one of the key factors, you know that, what is the credible deterrence which we have. اسرائیل کو اور نارتھ کوریا کو کوئی اس لیے بھی نہیں ٹچ کرتا کہ اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ کل یہ آرمز ریس شروع ہوگی، نیوکلیر آرمز ریس، جو جون سے لے کے ٹائم ملا اس نے اسرائیل نے اپنے ڈیفنس کو مضبوط کیا، مسائل ٹیکنالوجی کو مضبوط کیا، مسائل پہ ڈائیورسیفائی کیا، ڈرون کو استعمال کیا، اور اب وہ فتویٰ بھی ختم ہو گیا۔ سو دیٹ مینس دے آر فری ٹو گو اینڈ فری ٹو۔ پھر ایران کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایران نے اپنے آپ کو ایران نے سلسلے میں جھوٹ کے بعد، اب یہی چیزیں آپ کو یہ اندازہ ہے کہ UAE آلریڈی سوچ رہا تھا، تو ایک اور آرمز کی ریس بھی شروع ہو جائے گی، نیوکلیر آرمز کی اسپیشلی ریس شروع ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں جو آپ کا کوشچن ہے اس کے خد و خال چینج ہونے چاہیے، اسپائن دکھانی چاہیے، تبھی ان کا سروائیول، ورنہ دس از رائٹ۔ جن ممالک نے، معذرت کے ساتھ میں کسی کو اس وقت مشکل میں جو دوست ملک ہیں پاکستان کے اندر اس کو نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جن ملکوں نے ڈاکٹر قدیر کا نام لے کر اس وقت مشکل صورتحال پیدا کی تھی، ان کو آج دکھ ہو رہا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ بالکل صحیح کہا ایئر مارشل ارشد صاحب، جو ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ ریجن کے اندر اپنے الائنسز کے اوپر کام کریں، ایسٹرن نیبر ہمارا انڈیا، افغانستان سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ایران کے اندر امریکہ اور اسرائیل دونوں حملہ آور ہیں، تو سمندر ایک طرف ہے، تو بتائیں کہ ہمارے ریجنل الائنسز کی جب ذکر کریں گے تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے۔ دیکھیں میرے خیال میں ایڈمرل صاحب کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا، اور جو خرم بھائی نے بھی بات کی ہے کہ خد و خال تو بدلیں گے۔ میری ایک اگین اسیسمنٹ ہے، آئی کوڈ بی رانگ، اٹ از لائکلی ٹو ہیو اے ڈاؤن فال آف USA ناؤ۔ جو ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ابھی ہوا ہے اسٹارٹ ہو جائے گا، وہ ڈاؤن ورڈ سلائڈ شروع ہو جائے گی، جو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر جو سیاسی خلفشار آنے والا ہے اس کی بھی آپ مڈ ٹرم الیکشنز کے بعد، جی اب آپ دیکھیں، میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، ہمیں تو اپنا دیکھنا ہے، تو ہمیں 2-3 چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ ہمیں بھی ریجنل الائنسز پہ جانا پڑے گا۔ اب ریجنل الائنسز کیا ہیں؟ سب سے بڑا آپ کا اسٹرینتھ بن رہی ہے BRI۔ وہ BRI یہاں سے شروع ہو کے افریقہ اور یورپ تک جا رہی ہے، اور سینٹرل ایشین، میرے خیال میں حکومت اچھا بھی کر رہی ہے کہ ایک تو ریلیونس اپنی رکھ رہی ہے، اسی ریلیونس کو اسٹریچ کرے ٹورڈز سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور
دیکھیں آپ نے بہت اچھا سبق دیا الحمدللہ الحمدللہ. اب جو آپ کے ویسٹ سے جو آپ کی ڈیٹرنس آئی ہے اس کو کیپٹلائز کریں ٹیبل پہ بیٹھ کے, تاکہ ہم نے ایک پرانگ اپروچ کر لی تھی, اب دوسری پرانگ سے اس کو اپنے ساتھ لے کے آئیں. دوسری بات, فالس فلیگ آپریشن سے تیار رہیں ایسٹ سے. انڈیا کسی وقت بھی کرے گا بیکاز ٹو لیٹ یو ڈاؤن. تھرڈ, اپنی معیشت کو لے کے آئیں. جب تک آپ اکنامکلی اسٹرینتھن نہیں ہوں گے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور چوتھی, جو میں اور آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں, اندرونی طور پہ مضبوط ہو جائیں. یہ 4 چیزیں کر لیں تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ملک بھی آگے نکل. انشاءاللہ.